نصیحت کا لغوی مطلب تو یہی ہے کہ کسی کو خیر کی بات بتانا، کسی کو بھلائی کی طرف لے کے جانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو برے کام سے روکنا۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جب وہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نصیحت نہیں بلکہ کسی کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ جب وہ کسی شخص نے جو ہے وہ نماز غلط پڑھ دی تو اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے ٹوکنا شروع کر دیا، یا کسی شخص نے جو ہے وہ وضو غلط کر دیا تو سب کے سامنے جو ہے وہ اس کی تذلیل کر دی، یا کسی شخص سے جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو گئی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے جو ہے وہ اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ شیوہ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھیں، تو جب آپ کو کوئی عمل ناخوشگوار لگتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ یہ کرتے تھے کہ آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ تو یہ فرماتے کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی کا کامن نام لے کر جو ہے وہ نہ اس کو جو ہے وہ نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، سب کو جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ انداز تھا نہ، آپ جب نصیحت کرتے تھے تو نصیحت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بات بتانا، اس کی نصیحت کرنا، اس کو خیر کی طرف لے کر آنا۔ تو جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو خیر کی طرف تو لے کے جا رہے ہوتے ہیں مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی تذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا، وہ آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا، پھر وہ آپ کے جملوں کو جو ہے وہ فضول سمجھتا ہے، اس کے ہاں آپ کے جملوں کی جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نصیحت سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک لطیفہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، وہ جو ہے تبلیغ میں نیو ایڈ ہوا تھا، شامل ہوا تھا۔ اب وہ ایک شرابی آدمی تھا، جوا کھیلنے والا آدمی تھا، وہ چوریاں کرنے والا آدمی تھا۔ جب وہ اس میں ایڈ ہو گیا تبلیغی جماعت میں، اب وہ تبلیغ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ چلا گیا مسجد میں، چونکہ وہ ایک مسجد سے دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں۔ اب جو ہی وہ مسجد میں گیا اپنی جماعت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جناب جو اس کی جماعت کے لوگ تھے، ابھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گل خان سے، جو ہے وہ جو بڑیاں چوریاں کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، فلاں کرتا تھا۔ اس نے سن لیا ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ۔ اس نے سوچا، اس نے کہا یار میں نے تو جو ہے اتنا تو بدنام میرے رب نے نہیں کیا جتنا آپ مجھے کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار نصیحت کرنا نہیں آتی، ہمیں کبھی کبھار جو ہے وہ انداز کا نہیں پتا ہوتا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا صحیح ترمذی کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے گناہ سے توبہ کر دی ہو، اس کو کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ سے شرم دلائے تو وہ اس شخص کی جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی جب تک وہ شخص جو شرم دلانے والا ہے وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جب کوئی شخص توبہ کر لے تو پھر اس کو پرانا گناہ بھی یاد نہیں کروانا چاہیے کہ آپ نے فلاں وقت جو ہے وہ کیا کیا تھا، فلاں وقت کیا کیا تھا۔ بلی جو ہے وہ سوچ ہوا کھا کے اب حج کو چلی گئی، تو اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ اور نصیحت میں جو دوسری چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی جب نصیحت کی جائے تو پھر بار بار نہ چیزوں کو دہرایا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے والدین، پیرنٹس، اساتذہ بھی کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایک ہی چیز کو بار بار کہتے جاتے ہیں، بار بار کہتے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ یار یہ تو باپ کا جو ہے کام ہو گیا کہ کسی چیز کو بار بار دہرانا، رپیٹ کرنا، کہنا، تو وہ پھر چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اس طریقے سے ہٹ کے کیا جائے تو وہ پھر کام کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب کسی شخص کو کوئی نصیحت کرے، بات سمجھائیں، تو اس بات کو سمجھانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت ہونے والی ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ لوگ باغی ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔